اب بتاؤ مسلمان میری طرف دیکھو، جس کے پاکی کے لیے دعا پیغمبر نے کیا ہو کیا وہ غلط ہو سکتا ہے؟ جس کے طہارت کی شہادت قرآن دے رہا ہو کیا وہ غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں. لیکن یاد رکھیے قسم خدا کی ان وہابیوں سے پوچھئے کہ اگر حسین غلط ہے تو پیغمبر کی اس دعا کا جواب تمہارے پاس کیا ہے؟ قرآن کی آیت کا جواب تمہارے پاس کیا ہے؟ یا تو قرآن کی آیت صحیح یا اہل بیت صحیح، یا قرآن کی آیت اگر غلط ہے تو اہل بیت غلط ہے، معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کی آیت بھی حق ہے اور اہل بیت کی طہارت بھی حق ہے، اہل بیت کی فضیلت بھی حق ہے. یہ ظالم وہابی لوگ بولتے ہیں، یاد رکھو مسلمان، اب بھی ہوش میں آؤ. تم لوگ سمجھتے ہو کہ مرغا مچھلی کا جھگڑا ہے، قسم خدا مرغا مچھلی کا جھگڑا نہیں ہے. آج بھی وہابی توبہ کر لے تو ربانی ہونٹوں کو چوم لے، ربانی سینے سے لگا لے، لیکن اگر توبہ نہیں کرتے تو ہمارا باپ بھی ہوگا ہم معاف نہیں کریں گے، ہمارا بھائی ہوگا ہمارا اس سے بھی کوئی رشتہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا رشتہ تو اس سے ہے جس کا رشتہ میرے پیغمبر سے ہے، آل رسول سے ہے، اہل بیت سے ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بریلی شریف کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کچھوچا کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اجمیر کا کون ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ نبی سے محبت کرنے والا کون ہے، نبی کا وفادار کون ہے. اے کیندرا پارا والو، اگر نبی سے محبت کرنے والا حبش کا رہنے والا بلال ہو تو سینے میں بسا لیتے ہیں، اور مکے کا رہنے والا ابو جہل گستاخ ہو تو جوتیوں کی ٹھوکر سے مار دیتے ہیں. یا رسول اللہ. یہ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کی جنگ سیاسی تھی، کیا تھی؟ ارے بولو. جیسے آج کل ایم ایل اے لوگوں کی، بولو، ایم ایل اے لوگوں کی جنگ یا ایم پی کی جنگ یا ہمارے ہندوستان میں جو الیکشن ہوتا ہے، جتنے لوگ بولو جیتنے کے لیے جتنے امیدوار کھڑے ہوتے ہیں ان سب لوگوں کی جنگ کیا ہوتی ہے؟ زور سے بولو، سیاسی. ایسے ہی سیاسی جنگ تھی. حضرات ان وہابیوں سے کہیے یہ الزام تم اپنے اشرف علی تھانوی کے بارے میں لگا لینا، اپنے اسماعیل دہلوی کے بارے میں لگا لینا، اپنے باپ دادا کے بارے میں لگا لینا، لیکن یہ الزام نبی کے نواسے کے بارے میں کبھی مت لگانا. ارے ظالم، اگر حسین کو حکومت کی تمنا ہوتی، اگر میرا حسین انگلی کا اشارہ کر دیتا تو پورا عرب سمٹ کر ان کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا. اگر میرے حسین کو دولت کی تمنا ہوتی، میرا حسین ایک اشارہ کر دیتا تو پورا پہاڑ سونا پڑ سکتا تھا، پورے مدینے کے لوگ حسین کے قدموں میں سونا ڈال سکتے تھے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ قسم خدا کی میرے حسین کو دولت کی تمنا نہیں تھی، میرے حسین کو حکومت کی تمنا نہیں تھی. میرا حسین کربلا میں سیاست کرنے نہیں گیا تھا، حکومت کرنے نہیں گیا تھا. حقیقت کیا ہے سن لو، میرا حسین کربلا میں حکومت بنانے نہیں گیا تھا بلکہ نانا کی شریعت کو بچانے گیا تھا، اور واقعی حسین نے بچا لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. قرآن کہتا ہے رسول آپ کہہ دیجئے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر اہل بیت کی محبت، اہل بیت کا پیار، اہل بیت کی الفت. یہ بتاؤ آپ لوگ گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ زور سے بولو، گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ دیکھو آپ نے دیکھا نا، آپ چادر اوڑھے ہیں پسینہ نہیں آ رہا ہے، پان کھا رہے ہیں پسینہ نہیں آ رہا ہے، تمباکو کھا رہے ہیں پسینہ نہیں آ رہا ہے، لیکن ربانی جب بولنے لگا تو چادر کو بھی پھینکنا پڑا. لگتا ہے یاد رکھو حضرات، چادر بھی کھولنا پڑا، چادر بھی ہٹانا پڑا. قسم خدا کی نبی کے عشق کی گرمی ایسی ہوتی ہے کہ دنیا کی کوئی ٹھنڈی اس کو بولو ٹھنڈا نہیں سکتی. نبی کا دیوانہ ہمیشہ گرم ہی رہتا ہے، نبی کا دیوانہ ہمیشہ ارے بولو فل پارم میں ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ کا بدن ٹھنڈا ہو جائے گا چادر اوڑھ لیجئے. میں کہتا ہوں جناب جب میں نبی کی حدیث پڑھنے لگتا ہوں تو ہٹ بھی ہو جاتا ہوں، فٹ بھی ہو جاتا ہوں. اس لیے یاد رکھو اگر واقعی حدیث سننا چاہتے ہو تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر زور سے پھر بولو سبحان اللہ، اور محبت سے بول دو سبحان اللہ. دیکھو میری تقریر بھی سماعت کرو، علماء کی زیارت بھی کرو. آپ کے امام صاحب بھی تشریف فرما ہے، ہمارے حضرت کرناٹک سے تشریف لائے ہیں. بڑی اچھی صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو حضرات میں عرض کر رہا تھا ذرا قرآن کا انداز تکلم دیکھو. قرآن کہتا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر اہل بیت کی محبت، اہل بیت کا پیار، اہل بیت کی الفت. حضرات میں نے شروع میں بیان کیا ہے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے بولو ان کی توہین نہیں کر سکتا بلکہ وہ ہر وقت ان پہ مرنے کی کوشش کرتا ہے. اب دوسری حدیث تیسری حدیث سنتے جاؤ، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر زور سے بول دو سبحان اللہ، اور محبت سے بول دو سبحان اللہ.
اور زور سے بولو سبحان اللہ. رشتہ تو ٹوٹ گیا ہے لیکن یہ مائک سے رشتہ ٹوٹا ہے, حسین سے رشتہ باقی ہے. گھبرائیے گا نہیں, انشاءاللہ میں بولنے کی کوشش کروں گا. حدیث پاک سن لو, انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. ترمذی شریف جلد ثانی باب المناقب صفحہ نمبر 218 کی حدیث سن لو. ان ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احب اللہ لما یغزوکم من نعمی واحبونی بحب اللہ واحبوا اہل بیتی بحبی. زور سے بول دو سبحان اللہ. آپ گھبرانا نہیں, توجہ کے ساتھ سننا, آپ میرا ذہن بناؤ, انشاءاللہ میں بولنے کی کوشش کروں گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا محبت کے 3 درجے ہیں. کئے درجے؟ زور سے بولو. محبت کے 3 درجے ہیں. سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ غور سے سنو, سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلا درجہ محبت کا یہ ہے کہ تم لوگ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرو. محبت کا درجہ سب سے پہلا یہ ہے کہ تم لوگ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر حال میں روزی دیتا ہے. تم نماز نہیں پڑھتے, اللہ پھر بھی روزی دیتا ہے. تم جھوٹ بولتے ہو, تم چوری کرتے ہو, تم اس کو گالی دیتے ہو, اس کے نبی کو برا بھلا کہتے ہو, اہل بیت کی توہین کرتے ہو, اللہ پھر بھی لوگوں کو روزی دیتا ہے. وہ اتنا بڑا رحمان ہے کہ کسی پر باب رزق بند نہیں کرتا, اپنے نافرمان بندوں کو بھی روزی دیتا ہے, اپنے فرما بردار بندوں کو بھی روزی دیتا ہے. سرکار فرماتی ہے اللہ کا حق یہ ہے کہ بندہ اس سے ہر حال میں محبت کرے. کیا کرے؟ زور سے بولو. اٹھک بیٹھک نہ کرو ورنہ میں تقریر بند کر دوں گا. مولانا ربانی کی جب تقریر ہو تو اٹھک بیٹھک نہ ہو, ورنہ میرے دل میں اٹھک بیٹھک پیدا ہونے لگتی ہے. آپ غور سے سنو, یہ موقع بار بار نہیں آئے گا. زور سے بولو. محبت کا درجہ کیا ہے؟ کہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرو. کیا ہے؟ زور سے بولو, اور زور سے بولو. یہ تو پہلا درجہ ہوا. کیا ہوا؟ لیکن دوسرا درجہ کیا ہے؟ سنیے, سرکار فرماتے ہیں اگر اللہ سے تم لوگوں کو سچی محبت ہے, اگر اللہ سے تم لوگوں کو سچی محبت ہے تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ مجھ سے کرو, اور اگر مجھ سے سچی محبت ہے تو تیسرا درجہ یہ ہے کہ تم اہل بیت سے بھی محبت کرو, اہل بیت سے بھی پیار کرو, اہل بیت سے بھی الفت کرو. حضرات یہ بتاؤ ہم اہل بیت سے کیوں پیار کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں پیار کرتے کہ اہل بیت کا لباس بڑا خوبصورت ہے, اہل بیت کا بولو اہل بیت کا کپڑا بڑا خوبصورت ہے. ہم کپڑوں سے پیار نہیں کر رہے ہیں, اہل بیت کی نسبت سے پیار کر رہے ہیں. یاد رکھو حضرات, اہل بیت کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے. ایک بات میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا, اچھا یہ بتاؤ دنیا میں صرف جنگ کربلا ہوئی یا اور بھی جنگیں ہوئی؟ زور سے بولو. اور بھی جنگیں ہوئی. جنگ بدر ہے, اس کو کوئی یاد نہیں کرتا. جنگ خیبر ہے, اس کو کوئی یاد نہیں کرتا. جنگ خندق ہے, اس کو کوئی یاد نہیں کرتا. جنگ احد ہے, اس کو کوئی یاد نہیں کرتا. لیکن جیسے محرم کا مہینہ آتا ہے, صرف اڑیسہ نہیں, جیسے چاند نظر آیا پوری دنیا میں تہلکہ مچ جاتا ہے. پوری دنیا میں حسین کے دیوانے کے جذبات ابھرنے لگتے ہیں. ہر گلی میں دیکھو, ہر کوچے میں دیکھو, بچوں کو دیکھو یا حسین کہہ رہے ہیں, عورتوں کو دیکھو یا حسین کہہ رہی ہے, جوانوں کو دیکھو یا حسین کہہ رہے ہیں, بوڑھوں کو دیکھو یا حسین کہہ رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں پوری دنیا میں کیا صرف حسین ہی شہید ہوئے ہیں یا اور بھی شہدا گزرے ہیں؟ لیکن اور شہدا کا نام اتنا کیوں نہیں لیا جاتا جتنا حسین کا ڈنکا بستا ہے؟ حسین کے نام پہ لوگ آنسو بہاتے ہیں. یاد رکھو حضرات, اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ حسین کا خون نبی کا خون ہے, حسین کا لہو مصطفیٰ کا لہو ہے. کربلا میں یزیدی نے حسین کو قتل نہیں کیا, حقیقت میں پیغمبر کو قتل کیا ہے. حقیقت میں حسین کا خون نہیں پیغمبر کا خون بہایا ہے, حسین کا خون نہیں نبی کا خون بہایا ہے. اور نبی کا خون جہاں پہ گرے گا دیوانے کبھی برداشت نہیں کر سکتے. ایک بخاری شریف کا واقعہ سنتے چلو, لیکن آپ لوگ غور سے سننا, لیکن پورا مجمع ذرا ایک مرتبہ اور محبت سے بول دو سبحان اللہ.
बुखारी शरीफ का वाक़या सुनिए, हमारे हजरत भी तशरीफ फरमा है, कर्नाटक के बेहतरीन मुकर्री उम्दा खतीब तशरीफ फरमा है, जो पहली बार उड़ीसा की धरती पर तशरीफ लाए हैं। इनके चेहरे की जियारत करो, इनका किरदार मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है, इनकी गुफ्तार मोहम्मद मुस्तफा जाने रहमत का तरीका है। आप हजरत इमाम खतीब की भी जियारत करो, हमारे दीगर उलमा तशरीफ फरमा है। ये हमारे अजीज गिरामी हजरत हाफिज कारी मौलाना नकीबुल उलमा हाफिज अख्तर साहब भी तशरीफ फरमा है, जो पहले कुछ और बोलते थे, अब तो ऐसा बोलते हैं कि उड़ीसा में किसी नकीब की जरूरत ही नहीं है। आपको बहुत अच्छा नकीब आपके इलाके में मिल गया है, तुम 3000 देकर नकीब को क्यों बुलाओगे? आप इन्हीं को बुलाओ। याद रखो, कसम खुदा की, अपने इलाके के लोगों को पहला दर्जा दो। ये मोहब्बत का हक ये है कि अपने इलाके के लोगों को पहले नंबर दो, क्योंकि यही तुम्हारी इज्जत बचाते हैं, यही तुम्हारी आबरू बचाते हैं, यही तुमको हर वक्त काम आते हैं। इसलिए इनको जरूर, चाहे कोई भी हो, चाहे हाफिज साहब हो, चाहे और कोई भी हो, याद रखो, अपनों को भी याद रखा करो। पूरा मजमा एक बात और सुनते चलो, मोहब्बत से पहले बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सोले हो जाएगी।